وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے اہم ملاقات کی، جس میں پاک بھارت کشیدگی، باہمی دلچسپی کے امور اور فلسطین مسئلے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ محسن نقوی نے بھارت کے غیر منطقی اور یک طرفہ اقدامات پر پاکستان کے اصولی موقف اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے فیصلوں سے مولانا فضل الرحمان کو آگاہ کیا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ مودی مسلمان دشمن ہیں اور وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہر محاذ پر کھڑے ہوں گے۔ محسن نقوی نے کہا کہ بھارت پاکستان کے صبر کا امتحان لے رہا ہے اور پاکستان کسی بھی مہم جوئی کا بھرپور جواب دے گا۔ وزیر داخلہ نے مولانا فضل الرحمان کی خیریت دریافت کی اور ان کی صحت کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ سعودی عرب نے حج ضوابط کے خلاف ورزی پر سخت اقدامات کا اعلان کر دیا ہے۔ وزارت داخلہ کے مطابق بغیر حج پرمٹ کے حج کرنے کی کوشش پر 20,000 ریال جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ علاوہ ازیں مکہ مکرمہ اور مشاعر مقدسہ میں وزٹ ویزے پر داخل ہونے کی کوشش کرنے والے غیر ملکیوں کو بھی اسی جرمانے کا سامنا کرنا ہوگا۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ حج کے دوران یعنی 1 ذی القعدہ سے لے کر 14 ذی الحج تک وزٹ ویزا پر مکہ مکرمہ داخلہ سختی سے ممنوع ہے۔ مزید یہ کہ اگر کوئی شخص بیرون ملک سے وزٹ ویزے جاری کرا کر ضوابط کے خلاف ورزی کرے گا تو اسے 1 لاکھ ریال کا بھاری جرمانہ اور بے دخلی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے یوم مزدور کے موقع پر 1 مئی 2025 بروز جمعرات عام تعطیل کا اعلان کر دیا ہے۔ ترجمان کے مطابق بینک دولت پاکستان اس روز بند رہے گا۔ اس اعلان کے تحت تمام کمرشل بینک اور مالیاتی ادارے بھی تعطیل کے باعث بند رہیں گے۔ واضح رہے کہ یوم مزدور کے موقع پر ملک بھر میں عام تعطیل ہوتی ہے، جس کا مقصد محنت کشوں کو خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے سلامتی کونسل سے عالمی نقل مکانی کے بحران کے حل کے لیے تنازعات کے خاتمے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ دنیا بھر میں 12 کروڑ افراد بے گھر ہو چکے ہیں، جو ایک سنگین انسانی مسئلہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جبری نقل مکانی کو روکنے کے لیے فوری اور فیصلہ کن اقدامات ناگزیر ہیں۔ پاکستان نے ہمیشہ افغان مہاجرین کو پناہ دے کر ہمدردی اور مہمان نوازی کی روایت برقرار رکھی ہے۔ ترقی یافتہ ممالک مہاجرین کا بوجھ بانٹنے کے بجائے ذمہ داریوں سے پہلو تہی کر رہے ہیں۔ انہوں نے زور دیا کہ مہاجرین کی باعزت، محفوظ اور رضاکارانہ وطن واپسی کے لیے عالمی تعاون ناگزیر ہے۔ عالمی بینک نے پاکستان کے لیے $108 ملین کی اضافی فائنانسنگ کی منظوری دے دی ہے۔ اس میں $78 ملین کا حصہ رورل ایکسیسیبلٹی پروجیکٹ کے لیے ہے، جس کا مقصد منڈیوں اور ملازمتوں تک رسائی کو بہتر بنانا ہے۔ مزید $30 ملین خیبر پختونخوا انٹیگریٹڈ ٹورزم ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے لیے منظور کیے گئے ہیں، جس سے صوبے میں قدرتی مزاحمت کو مضبوط بنانے کی کوشش کی جائے گی۔ عالمی بینک کے مطابق یہ دونوں منصوبے پاکستان کی معیشت کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ پاکستان میں شدید گرمی کے بعد 1 مئی سے بارش برسانے والا سسٹم داخل ہونے کا امکان ہے، جس سے بارش اور تیز ہوائیں چلنے کی توقع ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور اور پنجاب کے مختلف اضلاع میں بارش ہو سکتی ہے، جس سے گرمی کی شدت میں کمی آئے گی۔ اس وقت لاہور اور پنجاب کے مختلف علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں۔ لاہور میں کم سے کم درجہ حرارت 24 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ جنوبی پنجاب میں پارہ 44 سے 45 ڈگری سینٹی گریڈ تک بھی جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ڈیجیٹل فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ آئی ٹی کے شعبے میں $70 کروڑ کی سرمایہ کاری نوجوانوں کی صلاحیتوں کو اجاگر کرے گی۔ انہوں نے بیرونی سرمایہ کاروں کو مکمل سہولیات کی یقین دہانی کراتے ہوئے بتایا کہ مصنوعی ذہانت اور آئی ٹی میں تربیت کے بڑے منصوبے پر کام جاری ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کی 60% آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے، جو ڈیجیٹل دنیا میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ انہوں نے مارچ میں ریکارڈ $4.1 ارب ترسیلات زر موصول ہونے کا ذکر کرتے ہوئے عالمی کمپنیوں کو آئی ٹی، زراعت اور صنعت میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار نے متحدہ عرب امارات کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زید ال نہیان سے ملاقات کی۔ ملاقات میں حالیہ علاقائی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسحاق ڈار نے بھارتی الزامات، اشتعال انگیزی اور یک طرفہ اقدامات پر قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں سے آگاہ کیا۔ شیخ عبداللہ نے بات چیت، تحمل اور پرامن حل کی اہمیت پر زور دیا۔ دونوں رہنماؤں نے قریبی رابطے جاری رکھنے اور 2 طرفہ تعاون کو مزید بڑھانے پر اتفاق کیا۔ مشترکہ ترقی، امن اور استحکام کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ بھی کیا۔
ماہانہ فیول چارجز ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی 3 پیسے سستی ہونے کا امکان ہے۔ ڈسکوز کی جانب سے درخواست نیپرا میں جمع کروائی گئی، جس پر سماعت مکمل ہو گئی۔ سی پی بی اے کے مطابق منفی ایڈجسٹمنٹ کے باعث صارفین کو 25 کروڑ روپے کا ریلیف ملے گا۔ مارچ میں بجلی کی پیداوار 8.4 ارب یونٹس رہی، جبکہ لاگت 9.22 روپے فی یونٹ تھی، جو ریفرنس لاگت سے معمولی کم ہے۔ نیپرا کا کہنا ہے کہ تفصیلی فیصلہ ڈیٹا کی جانچ پڑتال کے بعد جاری کیا جائے گا۔ کمی کا اطلاق ڈسکوز صارفین پر ہوگا، تاہم لائف لائن، پروٹیکٹڈ، پری پیڈ اور الیکٹرک وہیکل چارجنگ اسٹیشنز کے صارفین مستثنیٰ ہوں گے۔ ایل او سی پر بھارتی جارحیت کی ایک اور کوشش ناکام۔ پاک فوج نے مناور سیکٹر میں بھارتی جاسوس کوارڈ کاپٹر مار گرایا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بھارتی کوارڈ کاپٹر نے بھمبر کے علاقے مناور سیکٹر میں پاکستانی فضائی حدود کے خلاف ورزی کی۔ کوارڈ کاپٹر کے ذریعے جاسوسی کی کوشش کی جا رہی تھی۔ پاک فوج نے فوری رد عمل دیتے ہوئے دشمن کے کوارڈ کاپٹر کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ پاک فوج دشمن کے کسی بھی مذموم ارادے کو ناکام بنانے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ پاک فوج ہر جارحیت کا مؤثر اور بھرپور جواب دینے کے لیے مکمل طور پر الرٹ ہے۔ واقعہ لائن آف کنٹرول کے حساس ترین علاقے میں پیش آیا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے عالمی برادری اور یو این سے مطالبہ کیا ہے کہ بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں جاری ریاستی دہشت گردی اور مجرمانہ جبر کو روکا جائے۔ پاکستانی مندوب جواد اجمل نے کہا کہ بھارتی ریاستی مشینری کے تحت کشمیری عوام پر ڈھائے جانے والے مظالم انسانیت کے خلاف جرائم ہیں اور عالمی برادری کو ان کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ انہوں نے بھارت پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد نہ کرنے کا الزام لگایا اور جموں کشمیر میں آزادانہ و منصفانہ رائے شماری پر زور دیا۔ پاکستانی مندوب نے دہشت گردی کے شکار افراد کی عالمی نیٹ ورک بھوٹان کے آغاز کا خیر مقدم کرتے ہوئے اس کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے پہلگام حملے پر اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان سیاحوں کی ہلاکت پر گہرے رنج کا اظہار کرتا ہے۔ پاکستان نے سبی میں ٹرین پر ہونے والے حملے کو بیرونی سرپرستی کا نتیجہ قرار دیا اور کہا کہ دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے ریاستی سطح پر ہونے والے مظالم کو بھی روکنا ہوگا۔ پاکستانی مندوب نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ بھارت کو جواب دہ بنائیں اور سوشل میڈیا پر نفرت انگیز مہمات کے خلاف مؤثر اقدامات کیے جائیں۔